بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور غیر مسلموں کے ضمن میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور ہم آئے دن ان کا اظہار مختلف گروہوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت نمایاں غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام مسلموں سے غیر مسلموں سے جنگ کریں، یعنی دے شوڈ بی ایٹ وار ود دیم ایٹ آل ٹائمز، اور ان کو سبڈیو کریں، ان کو کانکر کریں، ان کو سبجوگیٹ کریں، ان کو اپنے تحت لے کے آئیں۔ اور اس میں یہ ڈسٹنکشن کی جاتی ہے، اس میں تفریق کی جاتی ہے کہ ان میں جو مشرک ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو شرک کا اقرار کرتے ہیں، ان کو تو ہر حال میں قتل کر دیا جائے اگر وہ اسلام نہ قبول کریں۔ البتہ وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یعنی بیسکلی وہ توحید پرست ہیں، مگر اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ریلیجن پہ زندہ رہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی یعنی مسلمانوں کے تحت رہیں گے اور جزیہ کے دے کے رہیں گے، اور اگر ظاہر ہے کہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو پھر بالکل بات مختلف ہے۔ تاہم ان کو یہ الاؤ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب پہ زندہ رہیں، اس کے برعکس مشرکین کو یہ الاؤ نہیں کیا گیا، ان کو ہر حال میں اسلام لے کے آنا ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بہت جگہوں پہ بیان ہوا ہے۔ اس کو بتانے کے لیے اور تفصیل سے دیکھنے کے لیے میں آپ کے سامنے دو آیتیں سورہ توبہ کی رکھتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بات کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات اس طرح سے آئی ہے کہ فَإِذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ سو جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو ان مشرکین کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ میں ان کی طاق لگاؤ۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں، یعنی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، تب ان کی جان چھوڑو۔ تو یہ مشرکین کے بارے میں قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں۔ اہل کتاب کے بارے میں بھی سن لیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون۔ ان اہل کتاب سے جو نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام ٹھہراتے اور نہ دین حق کی پیروی کرتے، جنگ کرو تاکہ وہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں اور ماتحت بن کر زندگی بسر کرنے پر راضی ہوں۔ تو یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوا ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد پہ پھر بہت سارا ہمارا جو مسلم رویہ ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص زمانے میں جب رسول بھیجے، یعنی نبوت تو انہوں نے جاری کی، ان میں سے بعض لوگوں کو رسالت کے منصب پہ فائز کیا، تو ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر اختیار کی لوگوں کو آخرت کی یاد دہانی کرنے کے لیے کہ آخرت میں ہر ایک کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے دنیا میں ایک چھوٹی قیامت برپا کی اور ان رسولوں کی زندگیوں میں برپا کی، اور ان رسولوں کی زندگیوں میں ان کے ذریعے سے اور ان کے پیروکاروں کے ذریعے سے برپا کروائی، اور یہ اس طرح سے ہوا کہ حق کو تمام ان کے مخاطبین پر بالکل پوری طریقے سے واضح کر دیا گیا، یعنی ٹروتھ جو ہے، سچائی کیا ہے، اس کو مخالفین کے پر اچھی طرح سے واضح کر دی گئی۔ اور پھر ان میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے اس کو حق مانتے ہوئے بھی اس کا انکار کیا، ان کو پھر دنیا میں سزا دی، اور یہ سزا پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے دی گئی، یعنی وہ لوگ جو اپنے جو پروفٹس پر ایمان لائے ان کے ہاتھوں سے بھی دی گئی، اور یہ آسمانی عذاب کی شکل سے بھی دی گئی۔ تو یہ ضروری ہے جان لینا کہ قرآن مجید میں جہاں یہ عذاب کی آیتوں کا ذکر ہے، یہ ایک خاص قانون سے متعلق ہے۔ اس قانون کا سر تا سر تعلق اللہ تعالیٰ اور ان کے رسولوں سے ہے، جس میں وہ ایک خاص آبجیکٹو کو سامنے رکھ کر لوگوں کو سزا دیتے ہیں، تاکہ یہ پوری کی پوری ایکسرسائز، یعنی یہ جو چھوٹی قیامت وہ دنیا میں برپا کرتے رہے ہیں رسولوں کی زندگیوں میں، یہ اس بات کی دلیل بن جائے کہ ایک بڑی قیامت نے برپا ہونا ہے اور وہاں تمام لوگوں نے پھر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ چنانچہ ہم مسلمان جب بھی قرآن مجید میں یہ آیتیں پڑھیں تو ان کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے، یہ خداوندار ان کا اپنا قانون ہے جو وہ اپنے رسولوں کے زمانے میں اس کو نافذ العمل کرتے ہیں۔ اور کوئی آدمی پوچھ سکتا ہے کہ اگر اس کا تعلق صرف اور صرف رسولوں سے ہے تو پھر قرآن مجید جو کہ ایک ابدی کتاب ہے اس میں اس کا تذکرہ ہی سے کیوں ہے؟ تو اس کا جواب جیسے کہ میں نے شروع میں دیا وہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری ایکسرسائز، پوری کی پوری جو ایک چھوٹی قیامت ہے جو ہر رسول کی زندگی میں برپا کی گئی، یہ اصل میں یاد دہانی بن جاتی ہے کہ ہر مسلمان کو، ہر آنے والے انسان کو، ہر جتنے بھی یہاں کائنات میں لوگ بعد میں آئے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ یہ واقعہ آئندہ روز قیامت میں ان کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔